جی چلیں پھر اجازت دیں شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم حاضرین، جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ آج المعارج اکیڈمی کی طرف سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے. ہم اس پروگرام کو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی ہی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قرآن مجید کی تلاوت کے بعد اب میں سب سے پہلے المعارج اکیڈمی کی طرف سے اپنے مہمان شیخ فضیلت الشیخ حافظ طیب بلال سنابلی حفظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے مہمان شیخ ہماری دعوت پر مہمان نے لبیک کہا اور اپنی قیمتی باتوں سے نوازنے کے لیے، قرآن و سنت کی روشنی میں نوازنے کے لیے ہمارے درمیان آئے. جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ آج کے ہمارے اس پروگرام کا عنوان آپ نے پوسٹرز میں دیکھے ہوں گے کہ بندوں کے حقوق کے تعلق سے ہے. بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمیں پیدا فرما کر ہمیں ایک طرح کے بندھن اور ایک رشتے میں جوڑ دیا ہے. ہر کسی سے ہمارا کچھ نہ کچھ رشتہ ہے، ہمارا کوئی نہ کوئی تعلق ہے، ہمارا کوئی نہ کوئی بندھن جڑا ہوا ہے. ایک رشتہ جو انسانوں کا اللہ کے ساتھ ہے، اور ایک رشتہ جو انسانوں کا انسانوں کے ساتھ ہے، بندوں کا بندوں کے ساتھ ہے. اور جہاں رشتہ اللہ رب العالمین نے جوڑا ہے، وہیں کچھ نہ کچھ حقوق بھی ایک دوسرے کے اوپر اللہ رب العالمین نے عائد کیے ہیں. ایک وہ حقوق جو اللہ نے اپنے حقوق اپنے بندوں پر عائد کیے ہیں، جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے. اور ایک وہ حقوق جو اللہ نے بندوں کا بندوں کے اوپر رکھا ہے، جسے ہم اور آپ حقوق العباد کے نام سے جانتے ہیں. اور یہ حقوق جو اللہ نے ایک دوسرے پر رکھے ہیں، چاہے وہ اللہ کے ہوں چاہے وہ بندوں کے بندوں پر ہوں،
اس کو پورا کرنا، اس کو ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر اس میں کمی اور کوتاہی ہوتی ہے تو اس کا اللہ رب العالمین کے ہاں ہمیں حساب دینا ہوگا، اللہ کے ہاں ہمیں اس سے سوال ہوگا۔ اگر اللہ کے حقوق میں ہم کوئی کمی، کوئی کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ کے اوپر ہے، اگر اللہ چاہے تو رحم کر دے، اگر اللہ چاہے تو ہمیں معاف کر دے۔ جیسے نماز، روزہ، عبادات جو بھی ہم ادا کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ چاہے تو اسے معاف کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو اسے اپنے رحم سے ہمیں درگزر فرما سکتا ہے۔ لیکن وہ حقوق جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، وہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرنے والا ہے۔ وہ بہت سنگین مسئلہ ہے، بہت پیچیدہ مسئلہ ہے۔ آج اسی موضوع کے تحت ہمارے مہمان آپ لوگوں کے سامنے خطاب کریں گے، تقریر بیان ان کا ہوگا۔ میں بہت زیادہ اس موضوع پر نہیں کچھ کہنا چاہتا، کیونکہ وہ آپ کے اس تعلق سے آپ کے پاس بتائیں گے، ساری باتیں رکھیں گے کہ حقوق العباد کیا ہے۔ میں بہت زیادہ بات نہ کرتے ہوئے اپنے مہمان شیخ کا مختصر تعارف اپنے لوگوں کے سامنے، اپنے ویورز کے سامنے رکھ کر بتا کر ان کو اس کے بعد دعوت دوں گا تاکہ وہ اپنے بات آپ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ شیخ کا نام آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا پوسٹر میں، فضیلت الشیخ حافظ طیب حلال بن علی احمد سنابلی حفظہ اللہ۔ شیخ کا تعلق سورت گجرات سے ہے۔ گجرات کے ایک گاؤں سامرود میں شیخ نے پہلی مرتبہ آنکھیں کھولی۔ سن 2003 میں اپنے ہی گاؤں کے قریب ایک مدرسہ جامعۃ القراءت سے حفظ کی شروعات کی، اور الحمدللہ 2006 میں شیخ نے حفظ مکمل کر لیا۔ پھر اسی سال کے آخر میں وہاں سے دہلی چلے گئے، وہاں 1 سال مکمل قرآن کا دور کیا اور حفظ کی سند حاصل کی۔ سن 2007 کے آخر میں اور 2008 کے شروع میں ہندوستان کا ایک مشہور ادارہ جامعہ اسلامیہ سنابل میں آپ کا داخلہ ہوا سال اول میں۔ اس کے بعد مئی سن 2015 تک آپ جامعہ اسلامیہ میں سنابل میں زیر تعلیم رہے اور وہیں پڑھتے رہے، اور اسی سال آپ نے وہاں سے فضیلت کی سند بھی حاصل کی۔ یہاں سے فراغت کے بعد شیخ گجرات چلے گئے اور 2 سال تک وہاں رہ کر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ ساتھ ہی شیخ نے جامعہ اسلامیہ جامعہ ملیہ جو دہلی میں ہے یونیورسٹی، وہاں سے بی اے کیا، اور اسی دوران 5 سال تک سورت شہر کے قریب ایک علاقے کی جامع مسجد محمدی میں امام و خطیب کا فریضہ بھی انجام دیتے رہے، اور الحمدللہ اسی مسجد سے جڑے ایک مدرسہ محمدیہ میں صدر مدرس یعنی پرنسپل کی حیثیت اور مدرس یعنی ایک ٹیچر کی حیثیت سے بھی کام کرتے رہے۔ اس کے بعد سن 2021 میں شیخ حیدرآباد چلے گئے اور وہاں کی ایک مشہور و معروف شاہی مسجد، جامع مسجد توحید 7 گنبد ٹولی چوکی حیدرآباد میں امام و خطیب کا فریضہ انجام دے رہے ہیں الحمدللہ۔ اور اسی دوران 2 سال جامعہ نور حیدرآباد اور جامعہ مریم میں 6 سال تدریس کا فریضہ انجام دیتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فی الحال 1 ماہ سے معہد السلام سے جڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد سے ایم اے کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ شیخ کا مختصر تعارف تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فراغت کے بعد جو بھی محنت دعوت و تبلیغ کی راہ میں شیخ نے کیا ہے، اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے، اور مزید اللہ رب العالمین شیخ کو صحت و عافیت دے تاکہ مزید آپ محنت کرتے رہیں اور لوگوں کو دین کی طرف جوڑتے رہیں، اللہ رسول کی طرف جوڑتے رہیں۔ اب میں حیات لکھنوی کے ایک شعر کے ساتھ شیخ کو دعوت دوں گا کہ شیخ اپنی بات ہمارے سامنے رکھیں۔ خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تمام تعریف اللہ عز و جل کی، اس نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر انسان بنایا۔ اس کے بعد انسان بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت کے ماننے والے اور قرآن و سنت پر چلنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا۔
اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، جن کی تعلیمات سے آج پوری دنیا صحیح راہ پر چل رہی ہیں۔ جو گمراہ ہوئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑا اور اس راستے کو چھوڑا جو آپ لے کر کے آئے تھے۔ آپ کی بہت ساری قربانیاں، آپ کی محنتیں اسلام کو پھیلانے اور عام کرنے میں، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بہت سارا رحم و کرم کا معاملہ فرمائے اور درود اور سلام نازل ہو۔ بعدہ آپ تمام بھائیوں بہنوں کا شکر گزار ہوں، خاص کر کے المعراج اکیڈمی کا۔ ان لوگوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا اور آپ لوگوں کے سامنے یہ پہلی ملاقات ہے میری۔ حقوق العباد کے عنوان پر گفتگو کرنے کا مجھے اہل بنایا ہے اس وقت۔ مختصر وقت میں کوشش یہ کروں گا، کیونکہ یہ حقوق العباد یہ موضوع کافی طویل ہے، بلکہ یوں کہیے کہ دین کے دو حصے کر دیے جائیں شریعت کے، تو ایک حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والے حقوق ہیں اور ایک ہے حقوق العباد یعنی بندوں سے تعلق رکھنے والے حقوق ہیں۔ تو زندگی تمام ہو جائیں گی لیکن یہ حقوق اور حقوق العباد کی تفصیل ختم نہیں ہوگی، لہذا مختصر وقت میں میری کوشش یہ رہے گی کہ میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرتا چلوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ مجھ کہنے والے کو اور آپ تمام سامعین و سامعات کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے اور ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین و سامعات، سب سے پہلے موضوع کے اندر داخل ہونے سے پہلے یہ میری عادت رہی ہے اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ بالکل بیس اور بنیاد سے شروع کروں اور ما لہو و ما علیہ موضوع کے عنوان کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے جو بھی پہلو میرے سامنے ہوں انہیں کما حق ہو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کی توفیق سے، اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت سے۔ سب سے پہلے عنوان کے اندر دو باتیں ہیں جو جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات ہے حقوق العباد میں لفظ حقوق ہے۔ حقوق کے تعلق سے آپ اور ہم جانتے ہیں یہ جمع ہے حق کی، اور حق کے تعلق سے آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ حق کا مطلب یہ ہے کہ حصہ، حق کا مطلب حق، اردو میں بھی حق کا مطلب حق بولا جاتا ہے اور ایک حق کا معنی حصہ۔ قرآن کریم کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآتِ ذِي حَقِّ حَقًّا، کہ آپ حق والے کو حق دے دیجیے، حق والے کو حق دے دیجیے، یعنی جس کا جو حق اللہ رب العزت نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت مطہرہ نے بتائے ہیں، ان حقوق کو ان تک پہنچا دیا جائے۔ مثال کے طور پر راہ چلتے ہوئے شخص کی ذمہ داری ہے کہ راستے پر چلتے ہوئے بیٹھے ہوئے انسان کا جو حق ہے راہ چلنے کا، راستے سے چلنے کا، سلام کرنے کا، وہ حق اس کو دے دیا جائے۔ راہ چلتے ہوئے شخص کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز دیکھتا ہے، مثال کانٹا ہے، پتھر ہے، اینٹ ہے، کوئی بھی نقصان دہ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، یہ اس راستے کا حق ہے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ صدقہ ہے۔ تو یہ جہاں صدقہ ہے وہیں پر یہ اس راستے کا حق ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا کہ جو لوگ راستے پر بیٹھتے ہیں اس کا حق ادا نہیں کرتے، ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ ایسے ہی حقوق العباد، حق کا مطلب حصہ، ان کا جو حق ہے وہ، اور عباد کا دوسرا لفظ جو یہاں پر موضوع کے اندر ہے وہ عباد ہے۔ یہ عباد عبد سے ہے، عبد کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بندے۔ اللہ تبارک و تعالی خالق اور اس کے بالمقابل جتنی ساری مخلوقات ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور انسان اور جنات اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے جو بندے ہیں
ان بندوں کے حقوق کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. حقوق العباد، اللہ کے بندوں کے حقوق کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. حقوق العباد کی اہمیت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی عظمت، اس کی فضیلت آپ قرآن و سنت کے اندر بے شمار دلیلوں میں دیکھ سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے چند صرف دلیلیں پیش کروں گا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حقوق العباد کی پاسداری کرنے اور ان کی کما حقہ ادائیگی کی تعلیم دی ہے. چنانچہ سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کو ذکر کرنے کے معنی بعد حقوق العباد میں جس کا سب سے اونچا اور اعلیٰ درجہ ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ نے، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو. احسان کرنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں والدین کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ کر دیا، وہ ہے احسان. احسان کے سلسلے میں ہم اور آپ جانتے، مثال کے طور پر ایک شخص ہمارے ساتھ اچھا خیر کا معاملہ کرتا ہے. مثال کہ کبھی ہماری ضرورت پڑی، ہم نے اس سے کہا کہ بھائی آپ ہمیں 100 روپے کی ضرورت ہے، مجھے آپ دے دیجیے، دے دیا. پھر کبھی اس کی ضرورت پڑی، ہم نے اس کو 100 روپیہ دے دیا. یہ برابر سرابر ہوگا. لیکن ہم نے کسی بھائی سے مدد طلب کی کہ بھائی ایک موقع ہے، میں ایک مجبور انسان ہوں، یا یہ کہ مجھے اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے، تو برائے مہربانی آپ جو ہے مجھے کچھ مال رقم دیجیے. مثال کے طور پر 100 روپیہ دیا. اب آپ اس 100 روپے کو طلب نہیں کر رہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وقت گزرنے کے بعد آپ اس کا اور مزید تعاون کر رہے ہیں، یہ اس کے ساتھ احسان ہے. تو اسلام نے والدین کے ساتھ حقوق العباد میں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا خاص طور پر تذکرہ کیا. اب دیکھیے اس آیت پر غور کیجیے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر کیا، اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ کی عبادت، یعنی حقوق اللہ، اللہ کے جو حقوق ہیں ان میں اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق العباد میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی، اور اس کے بعد مزید تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے ضمن میں کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ دونوں والدین جو آپ کے ہمارے ہیں، اگر یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ احسان کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، حتیٰ کہ ان کو اف بھی نہ کہیں. اف کے تعلق سے اہل علم نے، مفسرین نے ذکر کیا کہ اردو زبان میں اگر اس کا معنی اگر ہمیں ادا کرنا ہو تو یوں سمجھیے کہ مثال کے طور پر ہمارے والدین یا کوئی ایک دونوں میں سے یہ کہیں کہ بیٹا یا بیٹی یہ کام مجھے کر کے دیجئے، یا یہ ضرورت ہے میری، یہ پورا کر دیجئے. اس موقع پر ہم ناگواری کا اظہار کریں اور دل میں کہیں یہ جو ہے ہم جو نکال رہے ہیں یہ اف کا معنی ہے، یعنی ایسا بھی نہیں کہنا ہے، بلکہ بخوشی بطیب خاطر اسے قبول کر لینا ہے اور ان کے حق کو مکمل طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. محترم بھائیوں بہنوں، سامعین سامعات، آپ جانتے ہیں والدین کا مقام اللہ رب العزت نے قرآن و سنت کے اندر بہت اونچا رکھا ہے، اور ہم اس کے بارے میں بہت ساری دلیلوں کو عام پروگراموں میں، خطاب میں، دروس میں، محاضرات میں، جمعہ کے خطبوں میں، یا عام درس میں، صبح و شام کے دروس میں ہم سنا کرتے ہیں. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ والدین کا مقام اللہ رب العزت نے کیوں رکھا. کیونکہ بھائی دیکھیے، ہمیں اللہ رب العزت نے جو دنیا میں بھیجا ہے، یہ ایک تو یہ کہ ہمارے والدین ہمارا ذریعہ بنے دنیا میں آنے کا. ہم نے آنکھیں کھولی، دنیا کی چیزوں کو دیکھا، یہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے والدین کا انتخاب کیا. اس لیے، اور پھر آپ دنیا کے اندر دیکھیں وہ والدین جو بچپن سے لے کر کے ہمیں جوانی سے ادھیڑ عمر تک، بلکہ بعض والدین تو شادی شدہ ہونے کے باوجود اور اس کے بعد بھی آگے کے مراحل تک بچوں کی مکمل نگرانی کرتے، حتیٰ کہ بعض والدین اتنے خیر خواہ ہوتے اپنے بال بچوں کے تعلق سے، اپنی اولاد کے تعلق سے، کہ وہ اپنی تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں
اپنا مال لٹا دیتے ہیں، اپنا وقت لگا دیتے ہیں، ان کے بچوں، ان کے پوتوں، ان کے نواسوں، جتنے لوگ آتے چلے جاتے، ان کی نسل در نسل ان کی کفالت، ان کی حفاظت، ان کی دیکھ بھال، ان کے ساتھ وقت گزاری، یہ ان کو بڑا شوق ہوتا ہے اور بڑی تمنائیں رکھتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ان کی تعلیم و تربیت کا معاملہ۔ اسلام نے اتنا مقام کیوں رکھا؟ آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ میں بھی ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ رکھا ہے۔ کیوں رکھا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ 3 مقام ایسے ہیں جہاں ماں صرف تنہا باپ کے بالمقابل وہ تکلیف، وہ مقام، وہ قربانی دیتی جو باپ نہیں دیتا۔ اور باپ کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ، اور ماں کے جنت پیروں تلے جنت رکھی اللہ نے، ان کی خدمت کر کے ایک انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو ایک تفصیلی گفتگو ہے اس کے اوپر، مفصل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن حقوق العباد میں اللہ کے بندوں میں سب سے بڑا حق اللہ نے کسی کا ذکر کیا تو اس آیت کریمہ میں اپنے حق کے بعد والدین کا حق ذکر کیا، اور ان میں بھی اللہ رب العزت نے کہا کہ جب وہ والدین بڑھاپے کی، بھئی جوانی کی عمر میں وہ والدین ہمارے محتاج نہیں ہوتے، اپنی ساری ضروریات خود سے پوری کر لیتے ہیں، سب کام خود سے کر لیتے، لیکن اصل وقت وہ ہے جس وقت وہ محتاج ہو جاتے ہیں، جب وہ نہ چل پھر سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ کما سکتے ہیں، نہ اپنی ضروریات کی چیزوں کو لا سکتے ہیں، اس وقت وہ ہماری خدمت کے محتاج ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس موقع پر اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو، اور ان کے لیے دعائیں خیر کیا کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب العالمین جس طریقے سے ان والدین نے ہماری بچپن میں خدمت کی اور انہوں نے ہماری جس طریقے سے بچپن میں پرورش کی، اللہ ان کی اس عمر میں، اس آخری عمر میں، اس بڑھاپے کی عمر میں تو ان کی حفاظت فرما، ان کے اوپر رحم کرم، اور ان کے مسائل کو آسان فرما، ان کی بیماریوں میں شفا عطا فرما، ان کے مسائل میں اللہ تعالیٰ آسانی فرما۔ تو اس طریقے سے دعا کرنے کا بھی حکم ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں، سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 177 میں اللہ فرماتا ہے، نیکی اللہ رب العزت نے کس کو قرار دیا؟ یہود و نصارہ نیکی یہ سمجھتے تھے، آیت البر ہم اور آپ جانتے ہوں گے، آپ لوگوں میں سے بہت سے اسٹوڈنٹ ہوں گے، طلبہ ہوں گے، بہت سارے ہمارے بھائی کسی مسجد کے ذمہ دار یا درس دینے والے محاضر یا مدرس یا حافظ قرآن ہوں گے، قرآن پڑھتے ہوں گے ترجمے کے ساتھ، بہت سارے طلبہ اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے، وہ جانتے ہیں آیت البر کے بارے میں، نیکی والی آیت نمبر سورہ بقرہ میں 177 ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہود و نصارہ کی اس غلط بات کو اور غلط نظریے کی تردید فرمائی، اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اصل نیکی کیا ہے۔ دیکھیے قرآن کہتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کی طرف کرو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نیکی اصل یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، والملائکۃ والکتاب والنبیین، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے نبیوں پر، گویا کہ ایمان کے جتنے ارکان ہیں ان تمام پر ایمان لانا یہ اصل نیکی ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ قبلہ بیت المقدس تھا اب وہ بیت حرام کی طرف ہو گیا، بیت اللہ کی طرف ہو گیا، تو قبلے کے رخ ہونا یہ اصل نیکی نہیں۔ اصل نیکی یہ ہے کہ تمہارا اللہ رب العزت پر ایمان کتنا ہے، اللہ کی بات پر ایمان کتنا ہے، آپ اللہ رسول کی اطاعت کتنی کر رہے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ آج تک تم بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اب حکم ہوا کہ اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے کہہ دیا اس کی طرف رخ کر لینا چاہیے، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو اصل نیکی قرار دیا، یعنی ایمان لانا یہ نیکی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ نے اپنا حق ذکر کیا، یعنی حقوق اللہ کو ذکر کیا، اس کے بعد کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، ان تمام لوگوں کو مال دینے کا تذکرہ کیا، اللہ رب العزت کی محبت پر، ذوی القربہ قریبی رشتہ داروں کو مال دینا، یتیموں پر مال خرچ کرنا، مساکین پر مال خرچ کرنا، مسافروں پر مال خرچ کرنا، سوال کرنے والوں پر اور غلاموں پر، گردنوں کو آزاد کرنے پر مال خرچ کرنا، یہ تمام حقوق العباد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا اور کہا کہ یہ اصل نیکی ہے۔ نیکی مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنا یہ اصل نیکی نہیں ہے، نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں،
یعنی حقوق اللہ کی پہلے پاسداری کریں، ان کو ادا کریں، اور اس کے بعد حقوق العباد کی پاسداری کریں، انہیں ادا کریں، یہ اصل نیکی ہے۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر نیکی کمانا چاہتا ہے اور نیکی حاصل کرنا چاہتا ہے تو صرف حقوق اللہ کے ذریعے سے کافی نہیں ہوگی، بلکہ اسے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی پاسداری کرنی پڑے گی اور اسے انجام دینا پڑے گا۔ جن کا حق ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے متعین کیا ہے ان حقوق کی مکمل پاسداری کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک اور آیت سورہ بقرہ ہی کے اندر ہے، 83 آیت نمبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، عہد و پیمان لیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، عہد و پیمان لیا، اور ان سے یہ وعدہ کیا، ان سے ایگریمنٹ کیا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کے حقوق کی پاسداری کرنا، حقوق اللہ کی پاسداری کرنا، اور وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، برابری کا معاملہ نہیں کرنا ہے، احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَذِي الْقُرْبَى، اور قرابت دار، آپ کے ہمارے بھائی، آپ کے ہماری بہنیں، آپ کے ہمارے چچا، آپ کے ہمارے پھوپھی، آپ کے ہماری خالائیں، ہمارے دادا، ہمارے نانا، ہماری دادی، ہماری نانی، جو بھی قریبی رشتے دار ہیں، چاہے وہ عصبہ سے تعلق رکھتے ہوں یا فروع سے یا اصحاب الفرائض سے ہو، کسی سے بھی تعلق رکھنے والے ہوں، اگر وہ ذوی القربہ میں داخل ہیں، قریبی رشتے داروں میں داخل ہیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں۔ والیتامى، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، مساکین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کی جائے، یہ بھی حقوق العباد میں داخل ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے قرآن کی اس آیت پر ذرا غور کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد حقوق العباد کا تذکرہ کیا اور کئی لوگوں کا تذکرہ کیا، کئی لوگوں کے تذکرے کے بعد کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ کے ساتھ گفتگو، لوگوں کے ساتھ جب گفتگو کرو تو اچھی گفتگو کرو، پیار سے کرو، محبت سے کرو، نرمی سے کرو۔ اچھی گفتگو کا مطلب کیا ہے؟ انہیں توحید کی دعوت دو، انہیں نماز کا حکم دو، انہیں امر بالمعروف کا حکم دو، نہی عن المنکر سے، برائی کے کاموں سے انہیں روکو۔ یہ اللہ رب العزت نے اچھی بات کرنے کے لیے کہا۔ آج قرآن کا جو حکم ہے ہمارے ہاں بہت کم نظر آتا ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی برے سلوک کے ساتھ، برے انداز کے ساتھ، تلخ رویے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے ساتھ، کسی بھی مسلمان کے ساتھ، یا عام بات کہی گئی کہ اچھی بات کرنا، الکلمۃ الطیبہ صدقہ، کہ اچھی بات کرنا، پیاری بات کرنا، نرم لہجے میں بات کرنا، نرم انداز میں گفتگو کرنا، یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے۔ صدقہ کیوں کہا گیا؟ اس کے اوپر ہمیں اجر دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر اجر دینے کا وعدہ اللہ رب العزت کا ہے۔ اور کلمہ طیب سے مراد اللہ نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، سب سے اچھا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، جو اللہ کی طرف پہنچتا ہے، اس کو بھی اچھی بات کہا اللہ رب العزت نے۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ نے فرمایا ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، اور وقولوا قولا سدیدا، اور سچی سیدھی صاف ستھری بات کرو، جھوٹ سے کام نہ لو۔ آپ بتائیے یہ ساری چیزیں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جو ساری باتیں بتائیں، یہ صدقہ ہے، اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جامع بات ذکر کی، انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ امر بالمعروف میں انہوں نے کہا کہ معروف سے مراد یہاں پر لا الہ الا اللہ کا حکم دینا ہے، اور منکر سے مراد شرک سے روکنا ہے، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کرو، لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرو۔ بہت بھائیوں، نرم لہجے میں گفتگو کرنا، پیار سے محبت سے گفتگو کرنا بہت سارے مسائل کا حل ہے۔ نبی آخر الزمان
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا، آپ کے اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، اللہ تبارک و تعالی نے وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ترشرو ہوتے، آپ کی زبان سخت ہوتی، آپ سب سخت کلام کرنے والے ہوتے، لوگوں کے ساتھ غصے سے اور سختی کے ساتھ گفتگو کرنے والے ہوتے، تو یہ جو آپ کے ارد گرد صحابہ کی ایک بڑی جماعت جو ہمیشہ تعینات رہتی ہیں، تیار رہتی ہیں آپ کی ہر ادا کو دیکھنے کے لیے، آپ کی ہر ادا کو قبول کرنے کے لیے، آپ کی زبان مبارک سے صادر ہونے والے ہر کلمات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اور جانثاری کا ثبوت دینے کے لیے، یہ جو صحابہ کی جو آپ کو جماعت نظر آ رہی ہے، یہ آپ سے چھٹ جاتی اگر آپ شروع ہوتے، آپ سخت زبان ہوتے، آپ دل کے اعتبار سے سخت ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل تھے اور نرم گفتگو کرنے والے تھے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، جس کے پاس رفق ہے، نرمی ہے، چاہے وہ بولنے میں ہو یا کسی اور معاملے میں، گویا اس نے تمام طرح کے خیر کو اپنے لیے جمع کر لیا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن نے یہ بات ذکر کی کہ لوگوں کے ساتھ حقوق العباد میں یہ بھی داخل ہے کہ ان کے ساتھ ہم نرمی سے گفتگو کریں، سخت کلامی نہ کریں۔ اسی طریقے سے محترم بھائیوں بہنوں، محترم سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کے اندر فرمایا آیت نمبر 36 میں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ قرآن نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی ان کے حقوق کو ادا کرو، حقوق العباد میں ان کا جو حق ہے وہ ادا کرو۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی، ان کے بھی حقوق ادا کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، قرابت دار ہیں، آپ کا رشتہ دار ہیں، آپ کا پڑوسی ہیں، آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، یہ زیادہ حق رکھتا ہے ہمارے اور آپ کے حقوق کا۔ ہم ایران توران میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہر جگہ ہم مسلمان کے تعلق سے ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن آپ کا ہمارا پڑوسی ہمارا اپنا قریبی رشتہ دار ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، چچا ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، یا دادا ہے، یا کوئی اور ہے، سگے ماں باپ کو لوگ آج پوچھتے نہیں ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو معاملہ کہا گیا، پڑوس میں رہ رہے ہیں، ایک ہی گلی میں رہ رہے ہیں، ایک ہی محلے میں رہ رہے ہیں، ہمارے قریبی رشتہ دار، لیکن ہم ان کو پوچھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم یاد رکھیں، حقوق العباد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا قریبی رشتہ دار اگر پڑوسی ہیں، وہ زیادہ حق رکھتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ کا دوسرا پڑوسی کوئی اور ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی، اب یہاں پر صاحب الجنب سے مراد بعض اہل علم نے کہا کہ تمہارا مسافر ساتھی، اگر ہم سفر کر رہے ہیں، مثال کے طور پر سفر میں ہمارے ساتھ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ایک سیٹ ہے ہماری، اس سیٹ کے بغل میں یا اس کے اوپر نیچے جو بھی ہے وہ ہمارا صاحب بالجنب ہے، وہ ہمارے پہلو میں چونکہ اس وقت ہمارے ساتھ ہے، تو اس کے ساتھ جو حقوق ہیں، سفر کے تعلق سے جو حقوق ہیں، اسی طریقے سے اٹھنے بیٹھنے کے تعلق سے، گفتگو کے اعتبار سے جو بھی حقوق ہیں، اس کے حقوق ادا کیے جائیں۔ اور بعض اہل علم نے اس کے اندر اپنی بیوی کا حق ذکر کیا کہ صاحب بالجنب سے مراد بیوی بھی ہیں، کیونکہ وہ سب سے زیادہ انسان سے قریب ہوتی ہیں، لہذا ان کے بھی حقوق ادا کیے جائیں۔ آج لوگ اس معاملے میں بڑے کوتاہ ہیں، ہمارے یہاں بڑی کوتاہی حقوق العباد میں، بندوں کے جو حقوق ہیں ان میں ایک تو والدین کے ساتھ حقوق میں کوتاہی، ایک بھائی بہنوں میں، اور اس کے بعد اگلا اسٹیپ اور اگلا مرحلہ بیویوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں عدل و انصاف نہیں کر پاتے اور ان کے ساتھ ہم زیادتیاں کر بیٹھتے ہیں۔ وابن السبیل، اور کہا گیا کہ مسافر کے ساتھ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، ان کے بھی حقوق ادا کریں۔ سفر پر ہیں، کوئی آدمی مجبور ہے، راستہ بھٹک گیا، آپ ان کو راستہ دکھا دیجئے، یہ حقوق العباد میں داخل ہیں۔ اسی طریقے سے محترم بھائیوں بہنوں، قرآن کریم کی ایک اور آیت
سورۃ النحل میں اللہ رب العزت نے فرمایا حقوق العباد کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، عدل کرنے کا بھی حکم دیتا ہے اور اسی طریقے سے احسان کا بھی حکم دیتا ہے۔ احسان کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے شروع میں ذکر کی، ان دونوں چیزوں کا حکم دیتا ہے، حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہتا کر لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک، نہیں، حکم ہے، حکم مانا جائے گا، اس پر واجبی طور پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد کہا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ نے فرمایا قرابت داروں کے حقوق کو ادا کرو، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور فحشاء اور برائی سے، منکر سے رکو، والبغی اور ظلم سے رک جاؤ، اور یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تبارک و تعالی تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم لوگ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس بات کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالی قرآن کریم کی اس آیت میں ہماری رہنمائی فرما رہا ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے سے حقوق العباد کی پاسداری کریں، ان کا خیال رکھیں، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی نہ ہو، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں احادیث رسول کی، تو احادیث رسول میں حقوق العباد کی بہت زیادہ تاکید آئی ہوئی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، وفی روایت حق المسلم علی المسلم خمس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ایک روایت میں 5 حقوق کا تذکرہ کیا۔ ایک حق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اگر ہمارا مسلمان بھائی ہم پر سلام پیش کرے، کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا صرف السلام علیکم کہے یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، تو ہمارے اوپر واجب ہیں کہ اس کا حق ادا کریں، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا ہم اضافہ کرتے ہوئے 30 نیکیاں کمالیں حاصل کر لیں۔ اسی طریقے سے دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی بیماری میں عیادت کریں، یہ دوسرا حق ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے دوسرے مسلمان بھائی کے تعلق سے۔ ایک مسلمان بیمار ہے، ہم اس کی بیماری میں تیمارداری کے لیے جائیں، ان کو حوصلہ دیں، انہیں دعا دیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اس طریقے سے اللہم اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ دعا پڑھیں، یا لا بأس طہور انشاءاللہ، یہ دعا پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک دوسرے کی حقوق کی پاسداری کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا ہمیں اس معاملے میں بھی محتاط رہنا چاہیے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ جب وہ آدمی مسلمان ہے، انتقال ہو گیا، تو اس کے جنازے میں شریک ہوں، بڑا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، جنازے میں شرکت کا بڑا ثواب ذکر کیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی جنازے کی نماز میں شریک ہوتا ہے، اسے ایک قرات کا ثواب۔ ایک قرات کس کو کہتے ہیں؟ ایک قرات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا، آپ نے کہا کہ احد پہاڑ کے برابر۔ اللہ اکبر، احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، آج تک کسی نے اس کی پیمائش نہیں کی، آج تک کسی نے اس کا وزن نہیں کیا، آج تک اس کی گہرائی کسی نے نہیں ناپی۔ اللہ اکبر، تمام تر آج کے جدید ٹیکنالوجی کے دور میں، مشینری کے دور میں، لوگوں نے اس بات کو نہیں جانچا کہ وہ کتنا بڑا ہے، بس اتنا عظیم ثواب اس بندے کو عطا کیا جاتا ہے جو جنازے کی نماز ادا کرتا ہے ایک مسلمان بھائی کی۔ اگر وہ جنازے کی نماز میں شریک ہوں، تدفین تک جا کر کے وہ شریک رہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 2 احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب، یعنی 2 قرات کا ثواب۔ اس لیے یہ حق المسلم علی المسلم ستن کے اندر یہ 3 بڑے حق ہیں جو مسلمان کو دیا جانا چاہیے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ جب اسے چھینک آئے، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ہمارا مسلمان بھائی کہیں پر چھینکتا ہے، اسے چھینک آئے، تو اس کے چھینک کے جواب میں الحمدللہ جب وہ کہیں، تو جواب میں یرحمک اللہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے اوپر بھی اجر و ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے، اور اس کے بعد یہ حق بتایا کہ یہ مومن کا حق ہے، مسلمان کا حق ہے۔ حق المسلم علی المسلم ستن کہا اللہ کے نبی نے، یہ تیسرا حق ہے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ اگر ہمارا مسلمان بھائی ایسا ہے جو ہمیں دعوت دے کسی بھی طرح کا، کھانے کی مناسبت سے، ولیمے کی مناسبت سے، یا اپنے گھر پر کسی بھی طرح کی دعوت دیں،
تو مسلمان کا حق ہے کہ اس مسلم بھائی کا مسلمان کا جو دعوت دینے کا طریقہ ہے اور اس کی جو دعوت ہے اس کو قبول فرمائے. مسلمان کا وہ دعوت اس کو رد کرنا منع ہے، اس کو رد نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے قبول کیا جائے گا. حق المسلم علی المسلم ست میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر ہمارا مسلمان بھائی ہمیں دعوت دے، اسے دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اسے رد نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ کسی بھی مسلمان کی دل جوئی کرنا یہ اچھی بات ہے، لیکن کسی مسلمان کے دل کو ٹھیس پہنچانا اور جان بوجھ کر کے کسی کی دعوت کا انکار کرنا اور نعت شامل ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے. شریعت نے ہمیں ایک دوسرے پر یہ حقوق عائد کیے ہیں، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کی پاسداری کریں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر حق جو مومنین کا مسلمانوں کا رکھا ہے وہ یہ کہ اگر وہ پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کیا جائے. اسی طریقے سے جب وہ ہم سے ملے فسلم علیہ. اور چھٹا حق یہ ہے کہ جب وہ ہم سے مدد طلب نصیحت حاصل کرے، مشورہ طلب کرے، ہمارا مسلمان بھائی ہم سے مشورہ کرے کہ بھائی میں اس مسئلے میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، اس کو بہترین مشورہ دیں. یہ چھٹا حق ہے ایک مسلمان کا. آج افسوس ہے، آج ہمارا بھائی ایک مسلمان ہم سے مشورہ طلب کرتا ہے کہ میں ایک دکان ڈالنا چاہتا ہوں، دکان اوپن کرنا چاہتا ہوں، ایک مال کھولنا چاہتا ہوں، ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں، مدرسے کی بنیاد رکھنا چاہتا ہوں، میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، میں دنیا کے کاموں کے ذریعے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اپنے بال بچوں کی خدمت کے لیے اور ان کے لیے فلاں چیزیں کرنا چاہتا ہوں. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ مسلمانوں کو دیکھیے، ہمارے بعض مسلمان بھائی ان کو غلط مشورے دیتے ہیں. شریعت منع کرتی ہے، یہ مسلمان کا حق ہے ہمارے اوپر. اگر وہ ہم سے اچھا مشورہ طلب کریں تو ہمیں مشورہ اچھا دینا چاہیے. اور اگر آپ مشورہ نہیں دے سکتے تو آپ ان کو اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں اس سلسلے میں زیادہ نہیں جانتا، آپ مزید مجھ سے اچھا جاننے والے لوگوں سے مشورہ طلب کر لیجیے. یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے مشورہ کریں، یعنی استخارہ کر لیں، آپ کو وہاں سے خیر حاصل ہو جائے گا، اس کے بعد اس کام میں پیچھے نہ ہٹیں. تو محترم بھائیو بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے جو حقوق ہیں ان کی تفصیل ہمارے سامنے ذکر فرمائی. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیثوں کے اندر فرمایا کہ ایک مسلمان بھائی اگر کہیں پریشان ہے تو ہمیں اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو ذکر کرتے ہوئے کہا، من نفس عن قربت من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ. جس بندے نے کسی مسلمان بھائی کی ایک پریشانی کو دور کر دیا، دنیا کی ایک مجبوری کو دور کر دیا، اللہ تبارک و تعالی اس کی ایک مجبوری کو دور کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن کی بڑی پریشانی کو اللہ تبارک و تعالی دور فرما دے گا. ایک مسلمان کا حق ہے کہ وہ اپنے بھائی کی مجبوری میں اس کا سپورٹ کرے، اس کا ساتھ دے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فضیلت کے طور پر ذکر کرتے ہوئے کہا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ اپنے بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے، اس وقت تک رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو پتا چلا کہ ہمارا مسلم بھائی بیمار ہے، اس کو علاج و معالجے کے لیے دوا کی ضرورت ہے، علاج و معالجے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اسے علاج و معالجے کے لیے بہترین ڈاکٹر کی ضرورت ہے، بہترین ہاسپٹل اور دواخانے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، اللہ نے آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے، آپ اس کی جو ہیلپ کر سکتے ہیں دے دیجیے. آپ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اچھے بھلے لوگوں سے ان کی رہنمائی کرا دیجیے. آپ کا تعلق اچھے بھلے لوگوں سے، آپ نے ایک فون کیا، ایک میسج کیا، ہمارا ایک بھائی مسلم پریشان ہے اور اس کو اس چیز کی ضرورت ہے، فلاں ہاسپٹل میں آپ کا اچھا چلتا ہے، آپ کی بات مانی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، آپ وہاں جا کر کے بات کر لیجیے. یہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا قریبی ہے، یہ مجبور ہے اس وقت، آپ ان کی جو بھی ہیلپ کر سکتے ہیں کریے. اس طریقے سے جو بھی آپ ہم مدد کریں گے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے حقوق العباد کی پاسداری اور اس کی حفاظت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ ایک مسلمان بھائی کی مدد کرنا، اس کی مدد میں لگا رہنا
ایک مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں اعتکاف سے بہتر ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی فضیلت حقوق العباد کی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ حقوق العباد کی پاسداری کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ عز و جل کہے گا بندہ میں بھوکا تھا, تو نے مجھے بھوکا ہونے کی وجہ سے کھانا نہیں دیا. بندہ کہے گا اللہ تو کہاں سے بھوکا تھا, تجھے کھانے کی ضرورت نہیں, تو بے نیاز ہے. اللہ الصمد, اللہ کی ذات تو بے نیاز, کھانے پینے سے بالکل بے نیاز ہے. اللہ کہے گا تیرا پڑوسی بھوکا تھا, تیرے سماج میں ایک آدمی میرا بندہ تھا جو بھوکا تھا, تو نے اس کو بھوک میں کھانا نہیں کھلایا, میں بھوکا تھا, در حقیقت تو نے مجھے نہیں کھلایا. اللہ اکبر. حقوق العباد کی پاسداری کی اتنی فضیلت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں, اللہ کہے گا میں برہنہ تھا, تم نے مجھے کپڑے نہیں دی. بندہ کہے گا اللہ تو کیسے. اللہ تعالیٰ کہے گا میرا بندہ پڑوسی تھا, تیرا پڑوسی تھا, تیرے محلے میں رہتا تھا, تیرے سماج میں رہتا تھا, اس کے پاس کپڑے نہیں تھے پہننے کے لیے, تو نے اس سے نہیں پہنایا. حقوق العباد کی پاسداری کی اللہ نے بہت تاکید فرمائی ہے. اسی لیے محترم بھائیو بہنوں, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد کی پاسداری کی اتنی زیادہ اہمیت ہے, اور اس کی جو خلاف ورزی کرتا ہے ایسے لوگوں کو کڑی سزا دینے کی بھی بات کی گئی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو اگر مارا ہوگا, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس سینگ والی بکری کا جس کا سینگ ہے اس کو تو سینگ رہے گا ہی, بغیر سینگ والی جس کے پاس سینگ نہیں تھے اور اس کو مار پڑی تھی اسے سینگ دے گا اللہ تعالی, اور اس کے بعد وہ اپنا بدلہ لے گی, اور اس کے بعد اللہ کہے گا کہ مٹی ہو جاؤ, مٹی ہو جائے. یہ حقوق العباد کی پاسداری کا. اور اللہ رب العزت نے اور آگے تذکرہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا حساب و کتاب کا معاملہ رکھا ہے کہ ایک بندہ اگر دنیا کے اندر کسی کا ناجائز طریقے سے مال ہڑپ لے گا, ایک بالش زمین اگر اس نے ہڑپی ہوگی, قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے. اللہ اکبر. یہ بہت بڑی سزا ہے. آپ دیکھیں جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے, اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے, روزہ نہیں رکھ رہا ہے, حج نہیں کر پا رہا ہے, زکوٰۃ نہیں دے پا رہا ہے, اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, کیونکہ وہ حقوق اللہ سے اس کا تعلق ہے. اگر اس نے حقوق اللہ میں کوتاہی کی, اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کر کے نہیں گیا بندہ, اور حقوق اللہ میں اگر اس کی کوتاہی ہے, اللہ کے حقوق میں اس کی کوتاہی ہے, اللہ کے اوپر ہے, اللہ کی مشیت پر ہے, اللہ فی الفور اسے معاف کر دے یا سزا دے کر کے اس کو جنت سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے, یہ اللہ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. لیکن سچی توبہ کرنے کے لیے شرط ہے, چوتھی شرط یہ ہے کہ بندہ ایک تو یہ کہ اللہ سے سچی توبہ کرتے وقت اگر اس کا تعلق حقوق اللہ کے بجائے حقوق العباد سے ہے, بندوں کے حقوق سے ہیں, تو اسے سچی توبہ میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس بندے سے معافی مانگی. مثال کے طور پر کسی نے تماچا مارا کسی مسلمان کو بغیر کسی وجہ کے, تو اب مسلمان سچی توبہ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, تو اس مسلمان سے بھی معافی مانگنی ہے, اس انسان سے بھی معافی مانگ جس پر اس نے ظلم کیا ہے, تماچا رسید کیا, بھائی مجھے معاف کر دو, میں نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا. اللہ اکبر. قیامت کے دن ایسے لوگ مفلس ہوں گے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا اتدرون من المفلس. لوگوں سے سوال کیا اللہ کے نبی نے, تم لوگ جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا المفلس من لا درہم لہ ولا متاع. مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہے, نہ زمین ہے, نہ جائیداد ہے, نہ متاع ہے, سامان ہے, کچھ بھی نہیں ہے, درہم و دینار نہیں, جس کے پاس سامان نہیں, وہ مفلس انسان ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, المفلس من امتی, میری امت کا مفلس وہ ہے یأتی یوم القیامت قد شتم هذا وقذف هذا واخذ مال هذا وضرب هذا. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کو گالی دیا ہوگا, کسی کو مارا ہوگا, کسی کو برا بھلا کہا ہوگا, کسی کی زمین کو لوٹ لیا ہوگا, کسی کا مال ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیا ہوگا, یہ آدمی قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حساب ایک ایک کر کے دیتا چلا جائے گا, یہاں تک کہ اس کی نیکی کے ذریعے سے ساروں کا حقوق ادا کر دیا جائے گا. اب جن کے حقوق ابھی بھی باقی ہیں, گالیاں بہت سو کو دی, مارا بہت سو کو ہیں, بہت سو کے مالوں کو لوٹا, بہت سو کے زمینوں کو ناجائز طریقے سے قبضہ کیا, سب لوگ وہاں جمع ہوں گے, اس کے پاس اتنی نیکی نہیں ہے. اب نیکی ختم ہوئی
اب اللہ تبارک و تعالی جو حقدار ہیں ان کے گناہوں کو اٹھا کر کے اس بندے کے اوپر ڈال دے گا اور اسے اٹھا کر کے جہنم رسید کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حقوق العباد کی پاسداری نہ کرنے والوں کا قیامت کے دن بڑا خطرناک انجام ہونے والا ہے۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، میں نے شروع میں بتایا کہ یہ حقوق العباد کا موضوع کافی طویل ہے، لیکن مختصر انداز میں دو باتوں میں یہ بات سمجھ لیجئے اور خلاصے کے طور پر یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ اگر کسی بندے کا حق اللہ رب العزت کے تعلق سے ہے، اللہ تبارک و تعالی کی حقوق میں کسی طرح کی کوتاہی ہوئی، یہ اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے، لیکن اگر حقوق اللہ کے بجائے حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو معاف نہیں کرے گا آکی وہ بندہ یا تو اس سے معافی مانگ لے، مرنے سے پہلے توبہ کر لے، سچی توبہ کرنے کے ساتھ اس سے معافی مانگ لے، یا پھر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو حساب و کتاب کے بعد اس کا حق دلائے گا، اس کے بعد اس کی معافی ہوگی۔ اس لیے جو بھی ہم سے غلطیاں ہو گئی، جو بھی ہم سے کسی مسلمان کا دل دکھا ہے، تکلیف پہنچی ہے، پہنچائی ہے کسی بھی طریقے سے، ہم حقوق العباد میں بہت کوتا ہیں، سچائی یہی ہے آج کے دور میں، بہت کوتا ہے، اللہ کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی کوتاہی حقوق العباد میں ہوتی ہے۔ چلتے پھرتے لوگوں کے ساتھ ہم ظلم کر بیٹھتے، چلتے پھرتے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کر بیٹھتے، چلتے پھرتے ہم لوگوں کو گالیاں دے دیتے، چلتے پھرتے ہم اپنی زبانوں سے کسی کی غیبت کرتے، کسی کی چغلخوری کرتے، کسی کے ساتھ عداوت کرتے، کسی کے ساتھ دشمنیاں مول لیتے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم گناہوں پہ گناہ کماتے چلے جاتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم حقوق العباد میں بڑے کوتا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو حقوق العباد کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے جو حقوق اللہ نے شریعت نے بتائے ہیں انہیں کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن سے ہماری کوتاہی ہو چکی ہے، جن کے معاملات میں ہماری کوتاہی ہو چکی ہے، انہیں صحیح طریقے سے بھرپائی کرنے اور ان سے معافی تلافی کر لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چند باتیں تھیں جو آج کے درس کی میں نے آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر رکھی۔ اللہ مجھ کہنے والے کو اور آپ سب کو، تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ یہ تھے فضیلت الشیخ حافظ طیب ہلال سنابلی حفظہ اللہ، جو حقوق العباد کے موضوع پر آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ شیخ نے اپنی تقریر میں بہت ساری باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے رکھی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر سے اپنی اور المعارج اکیڈمی کی طرف سے شیخ کا شکر گزار ہوں، شیخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ شیخ کو صحت و عافیت سے رکھے، دنیا و آخرت کی ہر بھلائی عطا کرے، تاکہ شیخ ہمارے درمیان بار بار آتے رہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں دین کی طرف ہماری رہنمائی کرتے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتے رہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے سامعین کے بھی شکر گزار ہیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہمارے ساتھ جڑ کر اس پروگرام کو کامیاب بنایا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے ہمیں دین و ایمان پر رکھے، اور ہمارا خاتمہ جب ہو تو دین و ایمان پر ہو۔ اب اسی کے ساتھ ہم پروگرام کے ختم ہونے کا بھی اعلان کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔